السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو پھر جاتا ہے، عن ملتی سے دین ابراہیم، ابراہیم کے، الا مگر وہی کہ ما صفیحہ جس نے احمق بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے ان کو منتخب کیا، فی الدنیا بیچ دنیا کے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ بیچ آخرت کے، لَمِنَ الصَّالِحِینَ البتہ صالحوں میں سے ہیں۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ صالحہ میں ہوں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اور کون ہے جو روگردانی کرے، یعنی کہ منہ موڑے ملت ابراہیم سے۔ اب ملت ابراہیم کیا تھی؟ ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ خالص توحید کا طریقہ، ہر شر سے پاک، صرف اور صرف اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تو میں نے ہر چیز سے رخ پھیر کر اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ اس ذات کی طرف کر لیا اپنا رخ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اسی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے ساتھ وفاداری کی جائے، اس کو سب سے بڑا مانا جائے، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اسی کی طرف ہی رجوع کیا جائے، اور اس کے سوا پھر ہر چیز سے رخ پھیر لینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نا اخلاص کا طریقہ تھا، وفاداری کا طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ یہاں پہ نا کلام کی سمجھنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پسندیدہ قرار دیا، جو کہ اخلاص کا، توحید کا طریقہ تھا، صرف اللہ کی عبادت پر مبنی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طریقے کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس طریقے کو نا صراط المستقیم بھی کہا جاتا ہے۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ سیدھا رستہ نا، وہ رستہ جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام چلے تھے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی پوری قوم کو، ہزاروں لوگوں کو چھوڑ دیا، آگ میں جانا گوارا کیا، اپنے باپ کی سختی برداشت کی، اور پھر اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب سب کو چھوڑ دیا۔ کس کی خاطر؟ صرف ایک اللہ کی خاطر، کہ اگر دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے نا تو بے شک وہ مجھے راضی کرنا ہے، تو کس کو کرنا ہے؟ صرف ایک اللہ کو، کیونکہ میرا خالق، میرا مالک جس نے مجھے سب کچھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ نا عقل مندی کا طریقہ تھا۔ اب بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز قربان کر دی تھی، جیسے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری قوم مل کے انہوں نے ایک بڑی آگ تیار کی تھی، پھر سب کے سامنے ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا، تو پھر انہوں نے آگ میں جانا قبول کر لیا، سب کی مخالفت برداشت کر لی، لیکن کیا نہیں چھوڑا؟ توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو اس طریقے کو نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر عقل مندی کا طریقہ کہا ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ اللہ کی خاطر سب کو ناراض کر لو، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرو۔ اور اگر کوئی اس طریقے کو چھوڑ دینا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ حماقت کر رہا ہے، وہ بے وقوفی کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو گمراہی کا راستہ ہے نا، ہدایت سے دور جانا، یہ تو ناسمجھی کا ثبوت ہے۔ بے وقوفی کی بھی نا دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ عقل کی کمی ہو اس کے پاس، دوسرا ہو کہ علم کی کمی ہو۔ انسان کب بھٹک جاتا ہے؟ یا تو اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اور یا پھر اس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔
اپنی بے عقلی کی وجہ سے، اپنی بے علمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو جو بے علم ہوتا ہے نا وہ مخالفت نہیں کرتا، وہ اس راستے کی مطلب وہ بس چلتا چلا جاتا ہے، لیکن جو بے عقل ہوتا ہے نا وہ لا علم بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات علم والا جو ہوتا ہے نا وہ حق کی مخالفت بھی ساتھ شروع کر دیتا ہے، تو ایسا کرنا نہ سمجھی ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی نہ کرنا، سیدھے راستے پہ نہ چلنا حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں عقل مندی اور بیوقوفی کا معیار کیا ہے؟ دین پہ چلنا کیا ہے؟ عقل مندی ہے یا بیوقوفی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پیچھے پڑا تھا نا کہ منافقین سے بھی جب کہا جاتا تھا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے والے تو بیوقوف ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، تو کیا ہم بھی ایسا ایمان لائیں، ایسے بیوقوف بن جائیں؟ تو پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ خبردار، بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہے جو دین پہ نہیں چل رہے، ایسا ایمان قبول نہیں کر رہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ وہاں کوئی کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے خالق، اپنے مالک کا وفادار نہیں ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو رزق دی ہے، جس نے اس کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اگر وہ اس کا نہیں ہے تو پھر وہ ناسمجھ ہے، بیوقوف ہے، احمق ہے۔ تو پھر ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا، یعنی کہ ہزاروں لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا۔ اب کیوں چنا تھا؟ کیونکہ انہوں نے عقل سے کام لیا تھا، حماقت سے نہیں، ٹھیک ہے؟ عقل استعمال کی تھی، غور و فکر کیا، اپنے رب کی تلاش شروع کی، اور آسمان کو دیکھا، آسمان پہ ستارہ دیکھا نا، تو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ تو پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب گیا ہے۔ پھر اس کے بعد چاند کی طرف توجہ کی کہ شاید یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ پھر بعد میں کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی ڈوب گیا۔ اور اسی طرح پھر سورج کو دیکھا کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن نہیں، یہ بھی چلا گیا، اندھیرا ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کہا کہ میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جو خالق مالک ہے، رب العالمین ہے، میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ جو کچھ سنتا نہیں ہے، جس نے کچھ بنایا نہیں ہے، جو کر نہیں سکتا، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے عقل استعمال کی، تو اللہ نے پھر ان کو پسند کر لیا اور چن لیا، ان کو ایک بڑا مرتبہ عطا کر دیا، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، پھر صرف انہوں نے اللہ کو اپنا بنا لیا۔ تو پھر اسی طرح انہیں دنیا میں بھی اتنی رحمتیں ان پہ نازل ہوئی، اتنی بلندی انہیں نصیب ہوئی۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کہہ دے تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے، جب ہم درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجتے ہیں، تو بھی یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شامل ہوں گے، ان کی دنیا بھی اچھی اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی ان کو چن لیا اور ان کو صالحین میں شامل کر دیا، اللہ کے پسندیدہ بندے ہو گئے ہیں، جن کے بلند درجات ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں نیکی میں آگے ہوگا نا، وہ آخرت کے درجات میں بھی آگے ہوگا۔ آخرت دنیا ہی کا ایک دوسرا حصہ ہے نا، تو جیسے آپ یہاں پہ ہوں گے نا ویسے ہی آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی فضیلت بیان کر کے، دنیا اور آخرت میں آپ کا بیان مقام کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اس طریقے کو فالو نہیں کرے گا نا، وہ بھی بیوقوف ہوگا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا، نہ سمجھی کا ثبوت دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ جو انسان جیسا دنیا میں ہوگا اسے آخرت میں بھی ویسا ہی ملے گا۔ تو جب ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو آخرت میں بھی ہمیں اچھا صلہ ملے گا۔
تو اپنی زندگی کو سنواریں، ابھی بھی وقت ہے، یہ نہ ہو کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔